بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امت پر ایسا وقت بھی آنا تھا، ہماری بے بسی بے حسی، آج دل بہت دکھا ہوا ہے، لہجہ بہت زخمی ہے۔ 56-57 اسلامی ملک ہیں، غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ اور مسجد اقصی غزہ قبلہ اول میں گولیاں چل رہی ہیں، کریا کریا بستی بستی صحرا صحرا خون۔ امت والے اتنا سستا ہے امت کا خون، گھر گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ برسوں بیت گئے حل نہیں ہو رہا، باقی مسئلے چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ اقوام متحدہ ان کے سر پر بیٹھی ہوئی ہے، ہم کتنے لاوارث ہو گئے۔ آج امت جہاں بلب ہے، کشمیر، برما، بوسنیا، فلسطین، عراق ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں۔ ہم کب سے برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، کیا جوان، بچے، بوڑھے، عورتیں الغرض تباہی کا نشانہ بن رہے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، مسلم امہ اتنی بڑی تعداد ہونے کے بھی بعد بے بسی اور نفسا نفسی کا شکار ہے۔ قرآن کا مبارک ارشاد ہے، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کے راستے میں قتال نہیں کرتے۔ آج مسلمان جہاد کو چھوڑ کر حب دنیا متاع کے پیچھے چل دیے، دنیا کی حوث۔ آخر یہودی مسلمانوں کا کشتے خون کر رہے ہیں، خون بہا رہے ہیں، کیسی بمباری کر رہے ہیں۔ انہیں کوئی عالمی قانون، کسی مذہب، کسی انسانی قانون کے پیش نظر کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہاں یہودی سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کا خون ہی نہیں کر رہے بلکہ پوری دنیا کو تہ و بالا کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جو غیر یہودی ہیں، جینٹائز ہیں، وہ جانور کی مثل ہیں، ان کے ساتھ جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ، آج مسلمان خاموش کیوں ہیں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، قرب قیامت میں اطراف کناف علم سے افواج میری امت پر حملہ آور ہوں گی، اور وہ اس طرح سے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، دسترخوان پر بھوکے لوگ ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تعداد کم ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا ہے؟ فرمایا، حب دنیا کی محبت اور آخرت کی شہادت کی ناپسندیدگی۔ 1 ارب، افسوس سنیں سمجھیں، 1 ارب 60 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، اس کے باوجود مسجد اقصی جل رہی ہے۔ یہ یروشلم دنیا کے پرانے قدیمی شہروں میں شمار ہوتا ہے جو آج بھی مذہب و سیاست کی زد میں ہے، جہاں صدیوں سے ایسا تنازع ہے جو سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دنیا کی تاریخ میں شاید کوئی ایسا شہر ہوگا جس نے اتنی تباہی دیکھی اور برداشت کی ہوگی۔ اس لڑائی جھگڑے کی وجہ ہے مذہب۔ عام طور پہ کوئی ایک شہر ایک مذہب کو اپنی نشانی بناتا ہے، لیکن یہ فلسطین، یروشلم ایک یا دو نہیں، 3 بڑے مذاہب کے لیے اہم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اس زمین پر اپنا پورا حصہ چاہتے ہیں، مسلمان اس زمین کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس جگہ مانتے ہیں۔ دراصل یہ سارے تنازع یروشلم کی پہاڑی پر واقع بیت المقدس مسجد اقصی ہے، یہودی ٹیمپل ماؤنٹ اسے کہتے ہیں، مسلمان اسے الحرم الشریف کے نام سے جانتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جس کی بنا پر یہودی اور مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں، خون ریزی جاری ہے اور قتل غارت آج تک تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ اس خطے زمین کے کئی نام ہیں، بیت المقدس اور ایلیا کے نام سے مسلمان جانتے ہیں۔ اس خطے میں 1000 انبیاء علیہ السلام کے مزارات مبارکہ ہیں۔ اسے روئے زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا دوسرا گھر کہتے ہیں، جسے فرشتوں نے بنایا۔ پہلا خانہ کعبہ اور دوسرا مسجد اقصی ہے۔ واقعہ ہے شب اسریٰ کا، ہجرت مدینہ منورہ سے 1 سال قبل پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام معراج شریف پر تشریف فرما ہوئے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مسجد میں یعنی مسجد اقصیٰ میں صرف 2 رکعت نماز پڑھنا گزشتہ تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ اس پورے خطے کو بلاد شام کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس خطے میں جنگ برپا ہوگی تو میری امت میں خیر باقی نہیں رہے گی۔ اس مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں رکھی ہیں، ارد گرد چونکہ سرزمین شام ہیں تو اللہ نے اس میں برکتیں رکھیں، دنیاوی برکتیں بھی رکھیں اور روحانی برکتیں بھی رکھیں۔ روحانی برکتیں یہ کہ جتنے پیغمبر علیہ السلام اس سرزمین پر آئے کسی اور دوسری سرزمین پر نہیں آئے، اور جتنے پیغمبروں کے مزارات مبارکہ اس سرزمین شام اور بیت المقدس میں موجود ہیں، اتنی قبر مبارکہ اور مزار پر انوار شریف کسی اور جگہ پر نہیں ہیں۔ ہزاروں پیغمبر وہاں مدفون ہیں، اور جتنے قرآنی واقعات بیان ہوئے ہیں 99% واقعات وہیں شام میں ہوئے ہیں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے یہاں بچے کی ولادت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر، حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب پہ کھڑے ہو کے اللہ تبارک و تعالی سے اولاد کی دعا مانگنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، یہ سب واقعات ادھر ہی ہوئے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ نے جب بتایا اس مسجد کے ارد گرد برکتیں ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے اس مسجد کے مبارک ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد اتنی برکتیں ہیں تو خود اس مسجد میں کتنی برکت ہوگی، تو یہ مسجد بہت ہی مبارک اور بڑی برکت والی ہے۔ سفر صرف بنیت عبادت 3 مسجدوں کی طرف کیا جائے گا، مطلب ہے یعنی 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کرنا، ان مسجدوں کی زیارت کرنا ہی عبادت ہے، اور ان میں نماز پڑھنے کی اضافی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے جو بیان ہوئی ہے۔ پہلی مسجد مسجد الحرام، نمبر 2 مسجد اقصیٰ، اور نمبر 3 مسجد نبوی علیہ السلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اسے یہود و نصارہ کے شکنجے سے آزاد کرائے تاکہ ہم بھی وہاں جا کے نماز پڑھنا آزادی سے نصیب ہو سکے۔ مسجد اقصیٰ کی زیارت نصیب ہو یہ ہر مسلمان کی تمنا ہے، اور کچھ مسلمان اللہ کی توفیق سے جاتے ہیں اور بہت سے اس زیارت سے محروم بھی ہیں۔ دعا ہے کہ وہ مبارک مسجد جس کی طرف رب تعالی حبیب کریم علیہ السلام کو معجزاتی طور پہ لے گئے اور وہاں ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام کو وہاں تمام انبیاء علیہ السلام کا امام بنایا اور معجزاتی طور پہ نماز ادا کروائی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سرزمین مبارک کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے اور آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی ویڈیو تمام کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔